اور یہ کتاب اور یہ واقعہ ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے، کتاب الاصول من الکافی جزء اول چھاپ دارالکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 543 میں۔ تو یہاں پر ہماری کتاب میں جو واقعہ ہے یہ ہارون کے متعلق نہیں ہے، یہ مہدی عباسی کے لیے واقعہ یہ ہے۔ لما ورد ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام علی المہدی رہاہ یرد المظالم، حضرت موسیٰ بن جعفر باب الحوائج سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی مہدی عباسی کہ مہدی کو دیکھا کہ یہ مظالم واپس کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق واپس کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ما بال مظلمتنا لا ترد اے امیر الفاسقین، تو ہمارا جو حق ہے وہ کیوں واپس نہیں کرتے آپ؟ فقال له ما ذاك يا ابو الحسن، وہ کون سا حق ہے آپ کا جو میں واپس کروں؟ تو فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لما فتح على نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدک وما والاه لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرمائے فدک اور فدک کے گرد و نواح میں، تو اس پہ تو مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کیا تھا۔ لم یوجف، گھوڑے اور سواری، خیل ولا رکاب، گھوڑے اور سواری وہاں پہ نہیں دوڑائے گئے تھے، یعنی کوئی لشکر کشی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی۔ تو فانزل اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ آیا نازل کیا، وآت ذی القربى حقہ۔ اب اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم بات کریں گے۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے، جماعت مخالفین کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بر وقت آپ کے پاس میری ویڈیو پہنچ جائے گی۔ اور چونکہ آج کل مسئلہ فدق اور حسن اللہ یاری کے جتنے بھی روایات ہیں اور جتنا بھی استدلال ہے، اور جن روایات سے وہ مسئلہ فدق کو اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر وہ اتہام باندھتا ہے، ان روایات کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں یہ ہے کہ اصول کافی سے ہی اس نے عبارت پڑھی، سنی کتب سے نہیں، اصول کافی سے، کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی پاک علیہ السلام نے فدق حوالے کر دیا تھا۔ اس پر میں مفصل گفتگو آگے جا کے کروں گا، لیکن جو روایت پیش کی جا رہی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دور ہے حضرت امام موسیٰ الکاظم کا، اور امام موسیٰ الکاظم جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کے فرزند ارجمند اور 7ویں امام اہل بیت، جو اس وقت عباسی خلیفہ تھا، اس کا نام تھا محمد بن عبداللہ المہدی۔ المہدی جو تھا، اس کے چونکہ بنو عباس کا دور تھا، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دلوں میں ہمدردی تھی اہل بیت کی، تو اس نے حضرت امام جعفر صادق سے کہا۔ اب یہ جو روایت بتاتی ہے، روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو حضرت امام موسیٰ الکاظم سے اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا مال خصب کیا گیا تاکہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ تو حضرت موسیٰ الکاظم نے فرمایا کہ وہ فدق کا مال جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا، جس پر نہ اونٹ دوڑائے گا نہ گھوڑے، یعنی باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ قریبیوں کو یہ اس کا حق عطا کر دو۔ فَلَمْ يَدْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نہیں جانتے تھے منہم، کہ اس کا حقدار کون ہے، فدق کا حقدار کون ہے۔ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جبرائیل، تو آپ نے جبریل امین کی طرف رجوع کیا۔ وَرَاجَعَ جبرائیل علیہ السلام ربہ، اور جبریل امین نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی فرمائی أَنِ ادْفَعْ فَدَقًا إِلَى فاطمہ، کہ جو فدق ہے یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا جائے۔ تو فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها یا فاطمہ ان اللہ امرنی ان ادفع الیک فدقا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فدق تیرے حوالے کر دوں۔ فقالت قد قبلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ ومنکا، تو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بابا جان میں اس کو قبول کرتی ہوں آپ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی۔ فلم یزل وکلاؤھا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سیدہ فاطمہ زہرا کے جو وکلاء تھے اس باغ فدق کے علاقے میں موجود رہے، جو سالانہ آمدن کو مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کے وکلاء تھے۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، اور خیبر 7 ہجری کو فتح ہوا، اس کے معن بعد یہ فدق وغیرہ کی بستیاں جو تھی وہ اسلام کے قابو میں آئیں۔ تو 7 ہجری کو فدق کا یہ معاملہ ہوا، 8 9 10 11،
تو اتنے سالوں تک جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وکلا باغ فدق کی اور ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے جو بغیر کسی لڑائی کے فتح ہوئے تھے ان کی جو آمدن تھی وہ مدینہ پاک بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ ہے روایت، اور آگے کیا لکھا؟ آگے یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے وکلا سارے واپس بھیج دیے اور فدق پر قابو کر لیا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جناب ابوبکر صدیق کے پاس آئی اور کہا کہ میرا مال مجھے عطا کیجئے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہبہ کیا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا آپ اس پر کوئی گواہ لائیے، تو انہوں نے حضرت مولا علی کو اور حضرت ام ایمن کو بطور گواہ پیش کر دیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ سے سند لکھ دی کہ فدق سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ یہ روایت پڑھ رہا ہوں، اور اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب وہ سند لے کے واپس آ رہی تھی تو راستے میں حضرت فاروق اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ ما ھذا معکی یا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے فاطمہ زہرا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قالت، وہ بولی کتاب کتبہ لی ابن ابی قحافہ تھا، یہ ابن ابی قحافہ نے میرے لیے کتابت کی ہے، یعنی یہ سند جاری کی ہے۔ قالا ارینی ہی، تو انہوں نے کہا مجھے دکھائیے۔ فابت، سیدہ فاطمہ زہرا نے انکار کر دیا۔ فانتزعہ من یدہا ونظر فیہ، تو انہوں نے اس سے چھین لیا اور چھین کے اس کی طرف دیکھا اور پڑھا۔ ثم تفل فیہ، پھر اس پر جو ہے وہ تھوک دیا، ومحاہ، اور اس کو مٹا دیا، وخارقہ، اور اس کو پھاڑا۔ فقال لها هذا لم يوجف علیہ ابوک بخیل ولا رکاب، یہ ہے وہ روایت جس پر جو ہے آج کے لیکچر میں جناب والا اس نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر اتہام اور الزامات اور نعوذ باللہ کیا کیا اس نے یہ کہا۔ اچھا، یہ روایت اہل سنت کی نہیں، یہ کافی ہے، شیعوں کی کتاب سے روایت پڑھ کے الزام کس پر دے رہا ہے؟ اپنے ہی گھر کا حوالہ ہے۔ لیکن میں اس پر بھی جرا کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ جو تم نے حوالہ دیا ہے یہ بھی کوئی اس قدر قابل قبول حوالہ نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے یہ قابل حوالہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند ہے علی بن محمد بن عبداللہ ان بعض اصحابنا اظنہ السیاریہ ان علی بن اسبات، اس کو علی بن اسبات روایت کرتا ہے۔ اب علی بن اسبات کون ہے؟ میں سنی میزان الاعتدال بھی نہیں اٹھاتا، تہذیب و تہذیب بھی نہیں اٹھاتا، اور جو سیر اعلام النبلاء بھی نہیں اٹھاتا کہ جو اس کے بارے میں لکھا گیا، یہ رجال کشی ہے میرے پاس۔ رجال کشی میں جو علی بن اسبات کے بارے میں لکھا ہے وہ سن لیں، کیا یہ قابل قبول راوی ہو سکتا ہے؟ رجال کشی کے مطابق، اور اس کی جو جرا اس پر میں کہوں گا اس کے مطابق، تو یہ جہنمی ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ ایک کافر اور مشرک کی بیان کردہ روایت کے اوپر تم دوڑ پڑے ہو جناب سیدنا فاروق اعظم پر حملہ کرنے کے لیے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی تکڑی دلیل لاؤ۔ ایک کافر بھی قابل گواہی ہوتا ہے۔ یہ ہے رجال کشی۔ رجال کشی میں مارویہ فی عبداللہ ابن بکیر ابن آئین، رجال کشی کہتے ہیں قال محمد بن مسعود، محمد بن مسعود نے کہا عبداللہ بن بکیر و جماعت من الفتحیتی ہم فقہ اصحابنا، کہ یعنی عبداللہ بن بکیر اور اس کی جو جماعت ہے یہ ساری فتحیہ ہے۔ اب فتحیہ کیا ہے میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ منہم، اور انہی میں سے ابن بکیر بھی ہے، و ابن فدال یعنی الحسن بن علی بھی ہے، وہ عمار الصاباتی بھی ہے، وہ علی بن اسبات، اور علی بن اسبات بھی ہے۔ یعنی علی بن اسبات کون ہے؟ فتحیہ، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اسی رجال کشی کے صفحہ 604 کے اندر موجود ہے مارویہ فی علی ابن اسبات الکوفی۔ اب اس کے حالات میں صاحب رجال کشی کیا لکھتے ہیں؟ کان علی ابن اسبات فتحیاً، یہ فتحی تھا، فرقہ فتحیہ میں سے تھا، اور فرمایا آگے جا کے لکھتے ہیں وَمَاتَ عَلَى مَذْهَبِهِ، اور اسی مذہب کے اندر اس کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی فتحیہ فرقے کا یہ سرگنا تھا، فتحیہ فرقے کا یہ عالم تھا، اور اسی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اب فتحیہ کون ہوتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے عبداللہ بن جعفر، امام صادق کے صاحبزادے، ان کو فتح بھی کہا جاتا ہے، افتح بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت امام موسیٰ کاظم کے مقابلہ میں یہ امام بنے تھے، ان کی امامت کو ریجیکٹ کیا تھا امام موسیٰ کاظم کی، اور یہ خود امام بنے، اور ان کو امام مانا ہے اس علی بن اسبات نے۔ امام موسیٰ کاظم کی یہ امامت کا منکر تھا، اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ کی یہ امامت کا قائل تھا۔ اور یہ بہار الانوار میں ہے، بہار الانوار
جلد 8 صفحہ 274 میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے عبداللہ بن جعفر، یہ اس نے ہیڈنگ باندھی اور کہا اسماعیل کے بعد عبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے، مگر آپ کی نگاہ میں ان کی وہ منزلت نہ تھی جو دوسری اولاد کی تھی، یعنی اس کو حضرت امام جعفر الصادق اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان پر یہ الزام تھا کہ یہ اپنے پدر بزرگوار کے خلاف اعتقادات رکھتے ہیں، کہ ان کا عقیدہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا، ان کا میل جول فرقہ حشویہ سے تھا اور مذہب مرجیہ کی طرف وہ مائل تھے کہ جن کا عقیدہ کہ کلمہ پڑھ لیا آگے جو ہے وہ اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھا سیدھا جنت کے اندر چلے گئے، نہ نماز کی، نہ روزہ کی، نہ حج کی، نہ زکات کی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملا باقر مجلسی لکھ رہے عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں، وہ مذہب مرجیہ کی طرف مائل ہیں، اپنے پدر بزرگوار کے بعد انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور دلیل یہ کہ وہ اسماعیل کے انتقال کے بعد اپنے تمام بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ امام جعفر الصادق کے اصحاب کے ایک گروہ نے ان کے دعویٰ کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی پیروی شروع کر دی، مگر اس کے بعد ان میں سے اکثر نے ان کی بیعت کو توڑ کر ان کے بھائی امام موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ الکاظم کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اکثر لوگوں نے بیعت توڑی، لیکن علی بن اسبات نے بیعت نہیں توڑی، وہ مات فی مذہب ہی، یہ رجال کشی ہے، وہ اپنے مذہب میں مرا ہے، یعنی اسی فتحیہ مذہب میں اندر، کیونکہ ان لوگوں پر ان کے دعویٰ کی کمزوری اور امام موسیٰ الکاظم کی حقانیت اور ان کی امامت کے دلائل و براہین واضح ہو چکے تھے، بس چند نفر رہ گئے تھے جو پھر بھی عبداللہ بن جعفر کی امامت کے قائل ہی رہے۔ اس گروہ کو فتحیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی امام موسیٰ الکاظم کی یہ امامت کا منکر ہے۔ اب میں اصول کافی سے دکھاتا ہوں کہ جو امام برحق کو نہ مانے اور اس کو امام مانے جو امام نہ ہو تو اس پہ حکم کیا لگتا ہے۔ یہ میرے پاس اصول کافی ہے، اصول کافی کے اندر حضرت امام باقر علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ سورہ بن قلیب کہتا ہے قال قلت له قول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ووجوههم مسودة، کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت امام باقر سے پوچھا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، جھوٹ بولا ہے، وجوہهم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ میں نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں امام باقر سے پوچھا تو حضرت امام باقر کہنے لگے من قال انی امام ولیس بامام، جو اس کے بارے میں جو یہ کہے کہ میں امام ہوں حالانکہ وہ امام نہ ہو۔ قال قلت وان کان علویا، میں نے کہا اگرچہ وہ امامت کا دعویٰ کرنے والا علوی ہو، یعنی حضرت علی المرتضی شیر خدا کی اولاد میں سے۔ قال وان کان علویا، تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے کہا اگرچہ وہ علوی ہو۔ قلت، میں نے کہا وان کان من ولد علی ابن ابی طالب، میں نے پھر پوچھا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی ہی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، انہی کا خون ہو۔ قال وان کان، فرمایا اگرچہ وہ انہی کا ہو، یعنی قیامت کے دن اس روایت کے مطابق امامت کا دعویٰ کرنے والا جبکہ وہ امام نہ ہو، جبکہ ہماری یہ زبان زیب اہل سنت کی دیتی نہیں ہے۔ یہ روایت تو بتاتی ہے کہ قیامت کے دن عبداللہ بن جعفر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ کون عبداللہ بن جعفر؟ امام جعفر صادق کے صاحبزادے، امام موسیٰ الکاظم کے بھائی، امام باقر کے پوتے، امام علی رضا کے چچا، حسینی سید۔ آج اس دور میں تم گئے گزرے سیدوں کو بڑا ادب کرتے ہو، اور امام کا بیٹا ہو، امام کا بھائی ہو، امام کا پوتا ہو، امام کا چچا ہو، اسے تم یہ بتاتے ہو کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ روایت درست ہے تو مجھے بتائیں جب امامت کرنے والے کا چہرہ جو ہے جبکہ وہ حقیقی امام نہ ہو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، تو جو اس کو امام مانے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ علی بن اسبات، جس کی روایت حسن اللہ یاری نے پیش کی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو یہ آیت علی بن اسبات بتاتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ الکاظم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں نازل، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کا حق دے تو یہ اس موقع پہ نازل ہوئی۔ علی بن اسبات تو یہ راوی ہے جو بقول امام باقر کے جو ہے وہ کل قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اگلی بھی روایت سنیے، محمد بن یحییٰ عن عبداللہ بن محمد بن عیسیٰ عن علی بن حکم عن ابان عن الفضیل عن نبی عبداللہ۔ اب امام جعفر الصادق کا قول ہے، امام جعفر الصادق فرماتے قال من ادعى الامامة وليس من اهلها فهو کافر، فرمایا جو امامت کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، فرمایا وہ کافر ہے۔ اب عبداللہ بن جعفر امام جعفر الصادق کے بیٹے کو چونکہ بقول تمہارے وہ امامت کا اہل نہیں تھا، امامت کے اہل تھے حضرت موسیٰ الکاظم
اور 12 ائمہ میں موسیٰ الکاظم کا نام آتا ہے، عبداللہ بن جعفر کا نام نہیں آتا، جو افتاء ہیں ان کا نام نہیں آتا. اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ جو امامت کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ امام نہ ہو تو وہ کافر ہے. تو تمہاری روایتوں نے تو حضرت امام موسیٰ الکاظم کے بھائی کو کافر کہہ دیا، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے کو کافر کہہ دیا، حضرت امام باقر کے خون کو کافر کہہ دیا، اور ان کا ماننے والا ہے علی بن اسباط. تو جب عبداللہ بن جعفر امام نہ رہے، عبداللہ بن جعفر مسلمان نہ رہے، ان کا ماننے والا مسلمان ہوگا؟ کیا وہ مومن ہوگا؟ جب وہ مومن اور صدوق نہیں ہے تو اس کی بیان کردہ روایت جو ہے وہ اس پر اعتماد کیا جا سکے گا کہ اس نے روایت کو درست بیان کیا ہے؟ راوی کم از کم تو مسلمان ہونا چاہیے. اب اگلی روایت بھی سن لیں، یہ بھی حضرت امام جعفر الصادق کا ہی بیان ہے. ان الحسین بن المختار، حسین بن مختار کہتے قال، وہ کہتے قلت لی ابی عبداللہ، میں نے حضرت ابو عبداللہ سے کہا جعلت فداکا، کہ مجھے اللہ آپ پہ قربان کر دے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے ایسے لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولا تھا. میں نے اس کی بات تفسیر پوچھی، قال كُلُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ، فرمایا اس کے بارے میں ہے جو یہ گمان کرے کہ وہ امام ہے، وَلَيْسَ بِإِمَامٍ، حالانکہ وہ امام نہ ہو. وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيًّا وَعَلَوِيًّا، قَالَ وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيًّا وَعَلَوِيًّا، میں نے کہا کہ اگرچہ وہ فاطمی علوی ہو، اب پہلے تھا علوی ہو، اب حضرت علی و مرتضیٰ شیر خدا کی اور بھی اولادیں ہیں جو غیر سید ہیں، اب اس نے پوچھا فاطمی ہو، اگرچہ وہ فاطمہ تو زہرا کا خون ہو اور علوی ہو. وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيًّا وَعَلَوِيًّا، اللہ اکبر. امام جعفر صادق نے کہا اگرچہ وہ فاطمی ہو لیکن قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. استغفر اللہ، 1000 بار توبہ. تم نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو جو ہے وہ کافر بنایا اور ان کا چہرہ سیاہ کر دیا، اور ان کو جو ہے وہ تم گمراہ کہنے لگے، اور ان کے ماننے والے علی بن اسباط جو اسی مذہب پہ مرا ہے اور اس کی روایت کو تم نے قبول کر لیا. یہ ہے تمہارا ایمان. پتہ ہے سارا حسن اللہ یاری کو کہ میں کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، لیکن یہ درہم و دینار کا بندہ پوری خلقت انسانیت کو لڑانے کے لیے چلا ہے. تو شیعہ سنی کا فساد مچے. اس وقت مسلمانوں کو جو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، یہ ٹوٹے اور میں ایسے الزامات دھرتا رہوں، میں نہ راوی دیکھوں، نہ جرح دیکھوں، نہ متن دیکھوں، نہ سند دیکھوں، بس بک بک کرتا جاؤں اور اپنا مذہب اور پھیلاتا چلا جاؤں. آگے حضرت امام جعفر الصادق پھر فرماتے ہیں، ابن ابی یعفور کہتا ہے کہ قال سمعتہ یقول ثلاثہ، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، کن کو؟ حضرت امام جعفر صادق کو. 3 بندوں کے بارے میں آپ نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سے نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ انہیں عطا کرے گا. پہلا بندہ من ادعا امامۃ من اللہ لیست لہ، پہلا وہ بندہ جس نے دعوی امامت کیا حالانکہ وہ دعوی امامت کے لائق نہ تھا. اب حضرت عبداللہ بن جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس روایت کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک قیامت کے دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. من جہاد اماما من اللہ، اور جو امام متعین جو اللہ کی طرف امام بنا، امام برحق، اس کے خلاف وہ انکار کر دے. اور علی بن اسباط نے کیا کیا؟ حضرت امام موسیٰ الکاظم کی امامت کا انکار کیا ہے. تو قیامت کے دن اس کو بھی جہنم میں ڈالے جائے گا. جہنمی جو ہوتے ہیں، جو کذاب ہوں، کافر ہوں، وہ لائق روایت ہوتے ہیں کہ ان کی روایت کو قبول کر لیا جائے. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبًا، اور وہ بندہ بھی جہنم کے اندر دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، خدا اسے بھی پاک نہیں کرے گا جو ان دونوں میں سے کسی کو بھی مومن سمجھے. کن کو؟ دونوں کو. ایک وہ جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے حالانکہ وہ امام نہیں، اس کو مسلمان ہی سمجھ لے، بس اتنا سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہے، امام نہ بھی مانے، فرمایا یہ مسلمان سمجھنے والا بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تم نے یہ حال کر دیا حضرت امام جعفر الصادق کے بیٹے کا، امام موسیٰ الکاظم کے بھائی کا، علوی اور فاطمی خون کا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور علی بن اسباط اسی کو ماننے والا، انہی کو ماننے والا تھا. اور علی بن اسباط، اور فرمایا کہ جو امام برحق کو نہ مانے وہ بھی جہنم میں ڈالے گا. علی بن اسباط پہ تو حکم کفر حضرت امام جعفر الصادق نے لگا دیا کہ چونکہ اس نے امام موسیٰ الکاظم کو امام نہیں مانا. اسی طرح ایک اور روایتی بھی اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں. ابن مسکان کہتے ہیں، ابن مسکان قال سألت الشیخ عن الائمہ علیہ السلام،
کہ انہوں نے ایک شیخ یعنی بزرگ سے سوال کیا، اور وہ کون ہے؟ امام موسیٰ الکاظم، کہ ائمہ ہدا کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ ائمہ ہدا کون ہے؟ انل ائمۃ علیہ السلام، ائمہ ہدا کون ہے؟ قالا، تو امام موسیٰ الکاظم نے کہا من انکر واحدا من الاحیاء فقد انکر الاموات، میں نے ائمہ ہدا کے بارے میں پوچھا کہ ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے زندہ امام کا انکار کیا گویا اس نے گزشتہ سارے اماموں کی امامت کا انکار کر دیا۔ تو علی بن اسبات نے حضرت موسیٰ الکاظم کی امامت کا انکار کیا ہے، تو حضرت موسیٰ الکاظم کہتے ہیں جو زندہ امام کو نہ مانے گویا اس نے پچھلے اماموں کو بھی نہیں مانا، تو بقول حضرت موسیٰ الکاظم کے وہ امامت جعفر صادق کا بھی منکر، امام باقر کی امامت کا منکر، امام زین العابدین کی امامت کا منکر، امام علی مقام امام حسین کی امامت کا منکر، امام حسن بن علی کی امامت کا منکر، حضرت مولا کائنات امیر المومنین شرع یزداں کی امامت کا منکر، اور جو اتنے اماموں کا منکر ہو وہ تمہارے نزدیک قابل حجت ہوتا ہے؟ اب رہ گیا، یہ تو تھا سند میں میں نے کلام کیا، اب ذرا متن کی طرف میں چلتا ہوں، اور متن میں کیا ہے کہ جب فدق فتح ہوا تو جبریل آئے اور جبریل نے کہا وَآتِي ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، کہ حق والوں کو اس کا حق دے دیا جائے۔ تو یہ گویا ان کے مطابق یہ آیت کب اتری؟ ان کے مطابق، اس روایت کے مطابق یہ آیت اتری فدق کی فتح کے بعد، اور فدق کا معاملہ جو ہے وہ 7 ہجری کو ہوا، جبکہ یہ آیت قرآن سے اٹھائیں تو یہ مکی صورت میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور سورہ بنی اسرائیل بالاتفاق مکی صورت ہے جس کا آغاز ہی اللہ رب العالمین نے واقعہ معراج سے کیا، اور معراج مکہ میں ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مکی صورت کے اندر جو بیان کیا وہ سن لیں۔ اسی مکی صورت میں اب رکوع نمبر ہے 3، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور پھر 27، 28، 29، 30 اور 30 کی آیت نمبر ہے إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جو یہ ساری آیتیں ہیں یہ کب نازل ہوئی، اور انہی آیات کے اندر ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ۔ اب یہ سنیے، میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، یہ ہے میرے پاس اصول کافی جلد 2 کتاب الایمان والکفر، اور روایت نمبر ہے 1512، ثم بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو بمکہ 10 سنین، کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، وہ مکہ میں رہے 10 سال، فلم یمت بمکہ فی تلک العشر سنین احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان محمد الرسول اللہ الا ادخلہ اللہ الجنت باقرارہ، کہ جو بھی ان کلمہ شہادت کی، لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا، کوئی ایک بھی فوت ہو جاتا مکہ کے اندر، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا، باقرارہ، اس کے اس اقرار کی وجہ سے۔ اب اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ علی ولی اللہ کے بھی لفظ نہیں، وَهُوَ ایمان التصدیق، اور یہی ایمان تصدیق تھا، وَلَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَحَدًا مِمَّن مَّاتَ وَهُوَ مُتَّبِعٌ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذَلِكَ، فرمایا اللہ اسے عذاب نہیں کرتا تھا جو اس حالت میں فوت ہو جاتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنے والا ہوتا، الا مگر من اشرک بالرحمن، سوائے اس کے جو مکہ میں مشرک ہو کے مرا، وَالتَّصْدِيقُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنزَلَ إِلَيْهِ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَكَّةَ، اور اسی پر اللہ رب العالمین کی تصدیق ہے کہ اور اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس پر بنی اسرائیل کی ایک سورت کو، بمکہ، مکہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل کو نازل کیا ان پر، تاجدار کائنات علیہ السلام پر، بمکہ، مکہ میں۔ اب وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اب یہ ہے آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، یعنی پورے رکوع کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور یہ کہاں اتری؟ بمکہ، مکہ میں۔ اب خیبر فتح ہو رہا ہے، فدق فتح ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ آیت کب اتری ہے؟ مکہ میں۔ اب مکی آیت کو کہاں آپ فٹ کر رہے ہیں؟ بولیے بھائی بولیے، اب یہ کس نے بیان کیا اس کو؟
اس کو حضرت امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا. ایک طرف حضرت امام باقر کا بیان ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے کہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور ایک طرف علی بن اسبات ہے جس پہ جرا ہے کہ وہ کافر ہے, گمراہ ہے, قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اسے جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جائے گا. اس علی بن اسبات جو خود بھی جھوٹا اور 7 ائمہ کی امامت کا جو منکر ہے, اس کی روایت کو حسن اللہ یاری نے سینے سے لگا کے کہہ دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں نازل ہوئی ہے فتح کے موقع پر. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں.